بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بینکنگ کا لیکچر نمبر 21 میں ہم قومیائی جانے کے فوائد یا ایڈوانٹیجز آف یا بینیفٹس آف نیشنلائزیشن، اس میں ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ پڑھا کہ قرضہ جات کی مناسب تقسیم ہوئی ڈفرینٹ سیکٹرز میں، جس کا ایک فائدہ ہوا۔ اس کے بعد انتظام بینکاری، جب حکومت نے بینکوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تو ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایگزیکٹو بورڈ قائم کیا، جس کی وجہ سے بینکاری کا کاروبار سنبھالنے اور چلانے میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے جس طرح تھا کہ بینکوں کو صحیح طرح نہیں چلاتے تھے، نیپوٹزم تھا، اپنے رشتہ دار پوائنٹ کا دیے ہوئے تھے نااہل، جس کی وجہ سے بینکوں کی کارکردگی دن بدن نیچے جا رہی تھی۔ تو جب انتظام سنبھالا گورنمنٹ نے، تو ایک ایگزیکٹو بورڈ قائم کیا، جس کا کام کیا تھا کہ انتظامی معاملات بینکوں کو صحیح کرنا، تو بینکوں کی کارکردگی میں فرق پڑا۔ اس کے بعد تیسرا تھا دیہی علاقوں میں بینکاری کی خدمات۔ دیہی علاقوں میں نیشنلائزیشن کے بعد دیہی علاقوں میں شاخیں کھولی گئی بینکوں کی۔ پہلے بینک دیہی علاقوں میں اپنی شاخیں نہیں کھولتے تھے، تو نیشنلائزیشن کے بعد حکومت نے دیہی علاقوں میں، دور دراز گاؤں میں جو تھے بینک کی شاخیں اوپن کی، جس کا فائدہ کسانوں کو اور دیہات کے لوگوں کو ہوا۔ اس کے بعد اخراجات میں کمی، حکومت نے فوری طور پہ بینکوں کے اخراجات میں کمی کی اور اشتہار بازی کو بہت کم کیا، جو کہ پہلے بہت عروج پہ تھی، اور اس طرح بہت سے فضول قسم کے اخراجات کو کنٹرول کیا اور وہی پیسہ بچا کے ضرورت مندوں کو قرضہ دیا۔ یہ نیشنلائزیشن کے بعد حکومت نے کیا تھا۔ اس کے بعد غیر ملکی شاخیں، غیر ملکی شاخیں تجارتی بینکوں کی کھولی گئی اور وہاں پہ کمپیٹنٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے دوسرے کنٹریز میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ نیشنلائزیشن کا فائدہ ہوا کہ غیر ملکی شاخیں اوپن کی گئی اور ان میں کمپیٹنٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا۔ اس کے بعد قرضوں کی تقسیم میں توازن، قرضوں کی تقسیم میں توازن کیا گیا، بڑے ذمہ داروں کو، بڑے صنعت کاروں کو اور چھوٹے جو کسان ہیں ان کو برابری کی
برابری کے تحت قرضے فراہم کیے گئے. یہ نہیں ہے کہ 200 جو بڑے خاندان ہیں ان کو سارا قرض دے دیا گیا، ضرورت مندوں کو بھی قرض دیا گیا. تو تقسیم میں توازن، قرضوں کی تقسیم میں توازن پیدا کیا گیا. یہ نیشنلائزیشن کا فائدہ ہوا تھا. اس کے بعد روزگار میں اضافہ. قومیائی جانے کی وجہ سے ملک کے پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کو بینک کے مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع میسر آئے، کیونکہ جیسے جیسے بینکوں کی نئی شاخیں کھل رہی تھیں تو رشتہ داروں کی بجائے کمپیٹنٹ لوگوں کو روزگار دیا گیا، جس سے ملک میں جو امپلائمنٹ تھی وہ زیادہ ہوئی اور ان امپلائمنٹ کم ہو گئی. اور جب قرضوں کی تقسیم میں توازن رکھا گیا، جہاں پہ ضرورت تھی ادھر قرضے دیے گئے تو پروڈکشن میں انکریز ہوئی، ٹھیک ہے، صنعت ترقی ہوئی اور روزگار پیدا ہوا. تو یہ بھی فائدہ نیشنلائزیشن کا. سرکاری آمدنی میں اضافہ. پہلے کیا تھا، جو بینکوں کی آمدنی چند ہاتھوں میں جاتی تھی، تو جب حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے، کارکردگی بھی امپروو ہوئی اور بینکوں کی جتنی آمدنی تھی وہ حکومت کے پاس جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو حکومت کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوا. اس کے بعد عوامی اعتماد میں بھی اضافہ ہوا. یہ کہ 15-20 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو جو گورنمنٹ کے بینک تھے لوگ ان پہ زیادہ اعتماد کرتے تھے. اب تو بہت زیادہ تجارتی بینک آ گئے ہیں نا. پہلے جب نیشنلائزیشن کے بعد نا گورنمنٹ کا اعتماد بینکوں پہ بہت بڑھ گیا کہ یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ گورنمنٹ کے بینک ہیں تو یہ بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی کچھ بینک جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں، جیسے نیشنل بینک آف پاکستان. ٹھیک ہے، تو یہ گورنمنٹ کا بینک ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی بہت سی جو گورنمنٹ ڈیوٹیز اور فی ہے وہ نیشنل بینک میں جمع ہوتی ہیں. تو ایچ بی ایل بھی تھا، ایچ بی ایل تقریباً کوئی 10 سال پہلے پرائیویٹائز ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو گورنمنٹ کے بینک تھے ان پہ لوگ زیادہ اعتماد کرتے تھے. تو جب نیشنلائزیشن ہوئی تو عوام کا اعتماد بینکوں پہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ یہ گورنمنٹ کے بینک ہے، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں. لوگوں نے اپنا سرمایہ بینکوں کے اندر رکھا. تو یہ فائدہ ہوا تھا نیشنلائزیشن کا کہ عوام کا اعتماد بڑھ گیا. اس کے بعد دھاندلی کا خاتمہ. بینکوں کے ساتھ مل کے جو تاجر دھاندلی کرتے تھے، چیزیں باہر بیچنے میں دھاندلی کرتے تھے. ٹھیک ہے، پراپر ڈاکومنٹ شو نہیں کرتے تھے، اور جو جتنی بھی دھاندلیاں تھیں جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں تھی وہ ختم ہو گئی. تو کیونکہ تاجروں کو پتہ لگ گیا کہ بینک اب نیشنلائز ہو گئے ہیں، اب ان کا کوئی بھی اس قسم کی دھاندلی جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی. تو دھاندلیوں پہ کنٹرول ہو گیا، دھاندلیوں کا خاتمہ ہو گیا. پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے جو تجارتی بینک تھے وہ تاجروں کے ساتھ مل کے دھاندلی کرتے تھے. تو اس کے بعد کالے دھن کا خاتمہ. جب نیشنلائزیشن ہو گئی تو جب کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوانے جاتا تھا تو اس سے اس کا سورس پوچھا جاتا تھا، کیا آپ نے پیسہ کمایا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، پیسہ آپ نے کمایا کہاں سے ہے، تب اس کا اکاؤنٹ کھلتا تھا. بغیر انویسٹیگیشن کیے، بغیر ثبوت دیے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا، بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا تھا. ٹھیک ہے،
تو وہ جو پہلے نیشنلائزیشن سے پہلے جو کالے جو بلیک منی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے بینک، وہ نیشنلائزیشن کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ارزاں خدمات۔ بینکوں کے قومی تحویل پہ آنے سے پہلے جو رقم غیر پیداواری سرگرمیوں پہ خرچ کی جاتی تھی وہ اب بچ جاتی، اس لیے عوام کو بینک کی خدمات نسبتاً ارزاں میسر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جو پہلے قرضے یہ دے دیتے تھے غیر پیداواری کاموں کے لیے، وہ قرضے واپس لوگ کرتے ہی نہیں تھے، جو بیڈ ڈیٹس بینک کے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ یہ پراپر خدمات لوگوں کو دے نہیں سکتے تھے۔ جب غیر پیداواری کاموں کے لیے قرضے ختم ہو گئے تو لوگوں کو بہتر فیسلٹیز بینکوں کی ملی۔ تو یہ تھی جی فوائد تھے قومی آئے جانے کے، نیشنلائزیشن کے فوائد، ٹھیک ہے۔ ان میں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے قرضہ جات کی مناسب تقسیم ہوئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، امیروں کو قرضے جاری ہوتے تھے، غریبوں کو قرضہ، جن کو ضرورت مندوں کو قرضہ ملتا نہیں تھا۔ یہ نیشنلائزیشن کے بعد قرضوں کی مناسب تقسیم شروع ہوئی تو ضرورت مندوں کو قرضہ پہنچتا تھا۔ اس کے بعد بینکاری کا نظام بہتر ہوا، حکومت نے اپنی تحویل میں لینے کے بعد ایک ایگزیکٹو بورڈ قائم کیا جو ان کی کارکردگی کو مانیٹر کرتا تھا، جس کی وجہ سے بینکوں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا۔ پھر دیہی علاقوں میں بینکاری کی خدمات، دور دراز دیہات میں بینکوں کی شاخیں کھولی گئیں اور بینکنگ کی فیسلٹیز جو یہ غریب لوگ ہیں دیہات کے ان تک پہنچائی گئیں کہ وہ بھی بینکوں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ نیشنلائزیشن کے بعد ہوا تھا۔ اس کے بعد بینکوں کے اخراجات میں کمی کی گئی۔ پہلے بینک اشتہار بازی میں بہت زیادہ پیسہ برباد کر دیتے تھے، حکومت نے ان کے اخراجات میں کمی کی اور بے جا جو ایڈورٹائزمنٹ تھی اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد غیر ملکی شاخیں کھولی گئیں، غیر ملکی شاخیں کھولی گئیں دوسرے کنٹریز کے اندر، اور اس میں کمپیٹنٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج تھا وہ بہتر ہونا شروع ہوا۔ قرضوں کی تقسیم میں توازن قائم کیا گیا۔ پہلے تھا کہ صرف 200 امیر لوگ تھے ان کو قرضے دیے جاتے تھے، اب غریبوں کو بھی قرضہ دینا شروع کیا گیا تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں اور قومی آمدنی میں حصہ اپنا ڈالیں۔ غریب کسانوں کو قرضے دیے گئے تو قرضوں کی تقسیم میں توازن قائم کیا گیا۔ اس کے بعد روزگار میں اضافہ ہوا جب نئی برانچز کھلیں، غیر ملکی شاخیں اوپن ہوئی بینکوں کی، تو کمپیٹنٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا، ملک کے اندر روزگار میں اضافہ ہوا۔ قرضے جو تھے وہ صنعتوں کو دیے گئے، ذمہ داروں کو دیے گئے، جن سے جو صنعتیں تھیں انہوں نے ترقی کی۔ ظاہری بات ہے جب صنعت ترقی کرے گی تو روزگار پیدا ہوگا۔ اس کے بعد سرکاری آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ پہلے یہ تھا کہ جو بینکوں کی آمدنی چند لوگوں کے پاس جاتی تھی، تو نیشنلائزیشن کے بعد ساری آمدنی حکومت کی ہوتی تھی، تو حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے بعد لوگ گورنمنٹ کی کوئی بھی چیز ہو اس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ جب بینکوں کو گورنمنٹ نے نیشنلائز کر دیا، اپنی تحویل میں لے لیا، تو عوام کا اعتماد ان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لوگوں نے اپنی رقوم بینکوں میں رکھوانی شروع کر دی۔ دھاندلی کا خاتمہ، تاجر اور بینک مل کے جو دھاندلی کرتے تھے چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ میں، ٹھیک ہے، جو جعلی ڈاکومنٹس بناتے تھے، اس کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ سب کو پتہ تھا، اب تاجروں کو پتہ تھا اب
یہ حکومت کے بینک بن گئے ہیں، اب ہماری کوئی بھی چیز ہے جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ کالے دھن کا خاتمہ ہو گیا، بلیک منی کا خاتمہ کیا نیشنلائزیشن نے۔ بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اپنا سورس بتانا پڑتا تھا کہ اب آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اور اس کے بعد ارزاں خدمات کہ جب بینکوں کی آمدنی بڑھ گئی تو انہوں نے لوگوں کو اچھی فیسلٹیز دینا شروع کی۔ تو یہ فوائد تھے قوم آئے جانے کے نیشنلائزیشن کے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم نیشنلائزیشن کے ڈس ایڈوانٹیجز اور اس کے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ اللہ حافظ۔